کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے جو سب سے کامیاب ترین انویسٹرز ہیں ان کے دماغ میں آخر چلتا کیا ہے؟ دیکھیے، وہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں کھیلتے، نہیں، وہ زندگی کو ایک بالکل ہی الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم ولیم گرین کی کتاب ریچر وائزر ہیپیئر سے یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی سوچ کا وہ خاص انداز کیا ہے جو انہیں نہ صرف مارکیٹ میں بلکہ زندگی میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک بہت بڑے انویسٹر ہیں چارلی منگر۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا۔ اب یہ بات ایک بڑے مزے کے سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر کامیابی صرف ذہانت سے ہی نہیں ملتی تو پھر اس کا راز کیا ہے؟ چلیں آج اسی راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں یہ انویسٹنگ کو ایک بالکل الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف حساب کتاب کا کھیل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو امکانات اور زندگی کی حکمت کو سمجھنے کا ایک فن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی سوچ کا یہ الگ انداز آخر ہے کیا۔ دیکھیں، اصل بات یہ نہیں کہ وہ کوئی فائنینشیل جینیس ہیں، نہیں، اصل بات ہے ایک عقل مند سوچ کی۔ ان کی کامیابی کا راز ایک خاص قسم کی سوچ میں چھپا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں عام انسانی غلطیوں سے بچاتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے امکانات کو کیسے اپنے حق میں کیا جائے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں شیم لیس کلوننگ کی، یعنی بے شرمی سے نقل کرنا۔ ہم سب کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نیا کریں، کچھ اوریجنل کریں، لیکن کیا ہو اگر یہی خواہش ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جائے؟ چلیں ایک ایسے انویسٹر کی کہانی سنتے ہیں جس نے اوریجنل ہونے کے بجائے نقل کرنے کا فن سیکھا اور کمال کی کامیابی حاصل کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر ہر وقت اوریجنل اور کچھ نیا کرنے کا دباؤ رہتا ہے۔ بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ نقل کرنا تو بری بات ہے اور کامیابی صرف نئے آئیڈیاز سے ہی ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انویسٹنگ کی دنیا میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے، یا پھر یہاں کامیابی کا راستہ کچھ اور ہی ہے؟ یہ ہیں موہنیش پبرائے۔ اب ذرا ان کے فنڈ کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں۔ 2000 سے 2018 کے بیچ جہاں مارکیٹ نے صرف 159% منافع دیا، وہیں پبرائے نے 1204% سے زیادہ کمایا، اور یہ سب انہوں نے کسی اور کے آئیڈیاز کو سیدھا سیدھا کاپی کر کے کیا ہے۔ نا حیران کرنے والی بات؟ وارن بفے خود کہتے ہیں کہ میں ایک بے شرم نقال ہوں، میری زندگی میں سب کچھ کلون کیا ہوا ہے، میرے پاس کوئی اوریجنل آئیڈیاز نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی نیا فارمولا ایجاد نہیں کیا، انہوں نے بس یہ دیکھا کہ اس کھیل کا سب سے بڑا کھلاڑی کون ہے، یعنی وارن بفے، اور پھر جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں بے شرمی سے ان کے ہر قدم کی نقل کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے وارن بفیٹ کے کچھ بہت ہی سادہ لیکن طاقتور اصول اپنا لیے۔ پہلا، صرف ان چیزوں میں پیسہ لگاؤ جنہیں اچھی طرح سمجھتے ہو۔ دوسرا، ہر چیز کو اس کی اصل قیمت سے بہت سستا خریدو۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے مشکل ہے، صحیح موقع کے لیے صبر سے انتظار کرو۔ یہ اصول سننے میں تو بہت آسان لگتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹرائی کی سیکھنے کی لگن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے اپنے ہیرو وارن بفیٹ کے ساتھ صرف ایک لنچ کرنے کے لیے $6,50,100 خرچ کر دیے۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں تھا، یہ علم کے لیے کی گئی ایک انویسٹمنٹ تھی۔ اچھا، تو اس مہنگے لنچ سے پوارے کو کوئی جادوئی سٹاک ٹپ نہیں ملی؟ بالکل نہیں، بلکہ انہیں زندگی کا ایک بہت اہم سبق ملا جسے بفیٹ اندرونی سکور کارڈ کہتے ہیں۔ یعنی اس بات کی پرواہ مت کرو کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اپنے اصولوں اور اپنے معیار پر قائم رہو۔ تو اگر نقل کرنا ایک مشکل کام ہے تو بھیڑ سے الگ کھڑا ہونا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہم سب کے اندر اکیلے رہ جانے کا ایک بہت گہرا خوف ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ایک ایسے انویسٹر سے ملتے ہیں جس نے اسی خوف پر قابو پا کر کامیابی حاصل کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھیڑ کے ساتھ چلنے کی ایک بہت طاقتور قدیم جبلت ہے۔ ہزاروں سال پہلے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند تھی، لیکن آج کی فائنینشیل دنیا میں یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تو لوگ مارکیٹ گرنے پر ڈر کے مارے سب کچھ بیچ دیتے ہیں، اور جب مارکیٹ عروج پر ہوتی ہے تو لالچ میں آ کر سب کچھ خرید لیتے ہیں۔ تاریخ کے عظیم ترین انویسٹرز میں سے ایک سر جان ٹیمپلٹن اسی ایک لمحے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ لمحہ جب ہر طرف مایوسی اور خوف پھیلا ہو، جب لوگ پاگلوں کی طرح اپنی چیزیں بیچ رہے ہوں۔ انہوں نے اپنا پورا کریئر اسی ایک اصول پر بنایا: جب سب ڈر رہے ہوں تب بہادر بنو۔ ٹیمپلٹن کا فلسفہ بہت ہی سادہ تھا، جیسا کہ وہ خود کہتے تھے،
اگر غیر معمولی کارکردگی دکھانی ہے تو اکثریت سے کچھ مختلف کرنا ہی پڑے گا۔ یعنی اگر سب سے بہتر نتائج چاہیے تو وہ کام کرنا ہوگا جو کوئی اور نہیں کر رہا، وہ فیصلہ لینا ہوگا جسے دنیا شاید بیوقوفی کہے۔ ذرا تصور کیجیے 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور ہر کوئی خوف زدہ تھا، ٹیمپلٹن نے مارکیٹ میں پیسہ لگایا۔ پھر سالوں تک جب جنگ کی تباہی کی بری سے بری خبریں آ رہی تھیں، مارکیٹ کریش ہو رہی تھی، وہ خاموشی سے اپنے فیصلوں پر قائم رہے۔ یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اور ان کی اس ہمت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جنگ ختم ہوئی اور دنیا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تو ٹیمپلٹن نے اپنی انویسٹمنٹ کو 5 گنا بڑھا لیا تھا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ سب سے بڑا منافع وہیں ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ تو ہم نے 2 بالکل الگ الگ کہانیاں سنی، ایک نقل کرنے والے کی اور ایک بھیڑ سے الگ چلنے والے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کے اسباق کو ملا کر ہم اپنی زندگی اور انویسٹمنٹ کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا اوریجنل ہے یا کتنا مقبول ہے، اصل بات یہ ہے کہ کوئی کتنا عقل مند ہے۔ زندگی کو اور انویسٹنگ کو ایک کھیل کی طرح دیکھنا چاہیے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہر قدم پر جیتنے کے امکانات کو لگاتار بڑھایا جائے۔ تو کامیابی کا فارمولا کیا ہے؟ یہ کچھ سادہ اصولوں پر مبنی ہے۔ جو چیز کام کرتی ہے اسے کلون کرو، بھیڑ کا مقابلہ کرو، صبر سے کام لو اور صحیح موقع کا انتظار کرو۔ اپنے اندرونی سکور کارڈ کے مطابق جیو، مشکل چیزوں سے بچو اور تقریباً ہر چیز کو نہ کہنا سیکھو۔ تو آخر میں ایک سوال، وہ کون سا ایک سادہ سا آئیڈیا ہے جسے سنجیدگی سے لیا جا سکتا ہے؟ اسے صرف جاننا کافی نہیں ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ امیر تر، دانشمند تر اور خوش تر بننے کا راستہ صرف جاننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے شروع ہوتا ہے۔